نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 15۔ انما بے شک یؤمنو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ، اذا جب ذکروا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ساتھ ان کے، خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمدی ساتھ حمد کے، ربہم اپنے رب کی، وہم اور وہ، لا نہیں، یستکبرون وہ تکبر کرتے۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ایمان لانے کی۔ ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا ایمان لانے میں شامل ہے۔ اور یہاں پہ آیات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں کونی اور ایک ہوتی ہیں شرعی آیات۔ شرعی سے مینس جتنی بھی شرعی احکامات وغیرہ ہیں وہ سارے مراد ہیں، اور کونی جو کائنات میں غور و فکر ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اسے نصیحت پکڑتے ہیں، اور وہ فوراً سے سمعنا و اطعنا کہہ دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ یہ مشکل ہے، جتنا بھی مشکل ہے، جیسا بھی ہے، بس ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ جیسے نجاشی کے سامنے بھی جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو کیا ہوا تھا پھر، وہ ساری سٹوری بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ہسٹری میں دیکھا جائے جیسے حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اور واقعی قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی کے بھی سامنے، فار ایگزامپل جیسے کوئی بیمار ہے، اگر آپ اس کے سامنے ریسائٹیشن کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو اس سے کیا ہے کہ فوراً سے نا اس چیز میں مطلب ایک ریلیف سا فیل ہونے لگ جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی برکات میں سے ہے۔ لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نصیحت، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے، جو جن کو ہم بلایا جائے نا قرآن پاک کی طرف بلائیں، بہت سے لوگ آتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ جب لوگ سننا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر وہ ہدایت کیسے پائیں گے نا؟ جیسے کل کے لیکچر میں بھی تھا کہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی طلب ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، طلب ہوگی تبھی آپ کو جو ہے وہ ہدایت ملے گی۔ اور وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ سجدہ کرتے ہوئے، جیسے فرعون کی بھی مثال لے لیجئے۔ فرعون کے جو ہے وہ دربار میں جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان کا جو واقعہ تھا، اس کے بعد بھی کیا ہوا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے، اور پھر فرعون نے کتنا انہیں مطلب سمجھایا کہ مطلب ایسا نہ کرو، میں بڑا ہوں سارا کچھ، لیکن جب وہ گر پڑے سجدے میں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی بات پہ ڈٹے رہے۔ یعنی جب انسان کے اندر طلب ہوتی ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور آسان کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سنانا دلوں کی سختی جو ہے اس کو توڑتی ہے، اور جس کی جو ہے دل میں سختی اللہ کی آیات سے نہیں ٹوٹتی نا، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے، قبر کا عذاب ہی، آخرت کا عذاب ہی، وہ پھر اسی سے ٹوٹے گی۔ اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پہ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، پھر وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی کہ تسبیح سے مراد یہاں پہ اگر ہم نماز بھی لیں تو مطلب نمازوں کی پابندی بھی یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرتے ہوئے تکبر نہیں کرتے۔ تکبر جو ہے نا، یہ قرآن پہ ایمان لانے میں نا انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی اپنی خواہش نفس، اسی طرح شیطان کے بہکاوے، لوگوں کا ڈر، اور یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ کام کر لیا۔ جیسے پردے کے بارے میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو سب جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ تو مطلب اور یہ ہے، اس طرح سے مطلب بہت سی باتیں۔ ہدایت نہ ملنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی چیز آپ کو اپنی بڑائی کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بالکل عاجز کرنا پڑتا ہے، سب سے چھوٹا سمجھنا پڑتا ہے، گنہگار سمجھنا پڑتا ہے۔ اور تسبیح میں جو ہے وہ سب سے اہم چیز عبادت ہے۔ عبادت یعنی کہ سجدہ، سجدہ جو ہے وہ عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تسبیحات ہیں جیسے نماز کے بعد کے اذکار، باقی سارے بہت سی۔ تو تکبر کو توڑنے والے جو ہے نا
وہ یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کا جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور پھر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آ جائے، جو بھی حکم مل جائے تو اس حکم پہ پھر سمعنا و اطعنا، اور اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ پھر اللہ کی بڑائی کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں تو انشاءاللہ دلوں کی سختیاں بھی ضرور ٹوٹیں گی، اور دنیا میں جو ہے وہ جتنا بھی اگر آپ پہ آزمائش ہے جیسا بھی ہے، اس میں کیا ہے، دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ قبر کے عذاب سے کم ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی نصیحتیں سنتے ہیں، ہماری لائف میں جو ہے وہ قرآن پاک کا رول کتنا ہے، ہم کتنا قرآن پاک کی تلاوت خود کرتے ہیں، کتنا ہم دوسروں کو اس کا میسج دیتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، ہم اس کو کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں۔